اس حدیث کی فضیلت یہ ہے کہ معصومین کا حکم ہے کہ جس گھر میں جس محفل میں یہ حدیث پڑھی جائے، جب تک پڑھی جاتی ہے فرشتے اس محفل کو اپنے حصار میں رکھتے ہیں۔ دوسرا اس حدیث پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم کچھ مانگو نہ مانگو، فرشتے تمہارے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کسا کا موازنہ کسی بھی دعا سے نہیں کیا جا سکتا۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شب جمعہ حدیث کسا یا دعائے کمیل میں سے کوئی ایک پڑھی جا سکتی ہے۔ دعائے کمیل لازمی پڑھیں، لیکن حدیث کسا کی برابری دعائے کمیل نہیں کر سکتی۔ دعائے کمیل کی اپنی حیثیت ہے، حدیث کسا کی اپنی حیثیت۔ اگر آپ ذہنی طور پہ بالکل بیدار ہو تو میں پہلا فرق بتا دیتا ہوں۔ حدیث کسا میں اور دعائے کمیل میں سب سے پہلا فرق یہ ہے، دعائے کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ 14 کی عزت کیسے کرنی ہے۔ مولا حسین زدہ حدیث کسا کے راز اور ہیں، دعائے کمیل کے راز اور ہیں۔ بڑی بیداری کے ساتھ آپ نے پہلی صدر سنی تو میں دوسری سناؤں۔ دعائے کمیل میں اور حدیث کسا میں ایک فرق ہے۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دعائے کمیل اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے تو پوری دعائے کمیل میں بندہ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، میرے اوپر رحم فرما دے، میری ہڈیوں پہ رحم فرما، میرے جسم پہ رحم فرما، میری جان پہ رحم فرما۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث کے سامنے اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا ہے وہ معاف ہو چکا ہے۔ وہاں منتیں، جی بسم اللہ، وہاں منتیں ہیں، یہاں وعدہ ہے۔ وقت میں نے مستعار لیا ہے، ادھار لیا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے، ابھرتا ہوا ذاکری کا نام ہے، مالک مزید وقت میں اضافہ فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں جامع مجلس میں آپ کو سنا سکوں۔ حدیث کسا اس صحابی نے روایت کی ہے جس کا نام ہے جابر بن عبداللہ الانصاری۔ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے صرف جناب جابر کی فضیلت میں۔ اس جابر صحابی کے لیے بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ مجلسوں میں صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم وی آئی پی صحابہ کا نام لے نہ لیں، ہم محمد و آل محمد سے وفا کرنے والے صحابہ کا نام ضرور لیتے ہیں۔ یہ بھی صحابی ہے، یہ اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے، نام اس کا جابر ہے، انصاری قبیلے سے اس کا تعلق ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اس صحابی کے پاس کتنا بڑا شرف ہے، میں شرف پڑھوں گا آپ کے چہروں سے اندازہ ہوگا کون مجلس سن رہا۔ جابر کے پاس یہ شرف ہے کہ اس نے 5 محمدوں کا دور دیکھا ہے۔ اس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو دیا۔ یہ رسول کا صحابی ہے، یہ علی کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس نے حسن کی خدمت کی ہے، اس نے حسین کی نوکری کی ہے، اس نے سجاد کے قدم چومے ہیں، اس نے باقر کے ساتھ زندگی گزاری۔ کتنا عزت والا صحابی کہ جس نے محمد کئی دیکھے، چہرہ ایک دیکھا، دور کئی دیکھے، چہرہ ایک دیکھا۔ یہ رسالت مآب کا صحابی ہے، یہ رسول کی محفل میں آیا اور کتابیں کہتی ہیں کہ رسالت مآب نے لوگوں سے کہا رستہ دو میرے صحابی کو۔ جابر چلتا چلتا رسول کے قریب آیا، رسالت مآب ممبر پہ بیٹھے تھے، رسول نے جابر کو زمین پہ بٹھایا اور جابر کا سر پکڑ کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ زانوں پہ سر رکھ کے رسول نے جابر کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے خوشبو نبوت کو سونگا۔ جابر کہتا ہے کہ ایسی خوشبو میں نے زمانے میں کہیں نہ دیکھی تھی جو مجھے رسالت کے بدن سے محسوس ہوئی۔ رسول کا ہاتھ میرے چہرے پہ تھا، خوشی سے میری آنکھ پہ آنسو آیا۔ جابر کہتا ہے میری آنکھ میں خوشی سے آنسو آیا، رسول نے آنسو کو روکا۔ روکیں گے رونا ایک وقت آئے گا تو اسی منبر پہ میرا ایک بیٹا دیکھے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جب تو اس کی زیارت کرے تو اس سے کہنا نانا سلام کہہ رہا تھا۔ جناب جابر نے پھر وہ وقت دیکھا کہ جناب باقر العلوم کی بارگاہ میں آئے تو اب ضعیف ہو چکے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جناب باقر نے صحابہ سے کہا رستہ دو میرے نانے کا صحابی آ رہا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں موجود ہے۔ جابر چلتے چلتے مجمع کو چیرتے منبر کے قریب آئے۔ مولا باقر نے جناب جابر کو بٹھایا، سر وہیں پہ رکھا جہاں رسول نے رکھا تھا۔
اگلی سطر آپ کی دعا دینے والی ہے. جابر کہتا میں نے مدت کے بعد پھر وہی خوشبو محسوس کی جو رسالت کے بدن سے آئی تھی. رسول کے زانوں پہ میرا، رسول کے بیٹے کے زانوں پہ میرا سر تھا. میں خوشبو امامت کو سونگ رہا تھا کہ امام باقر نے اپنا ہاتھ میری داڑھی پہ رکھا. جابر کہتا خوشی سے میری آنکھ میں آنسو آیا. امام باقر نے جیسے رسول نے آنسو روکا تھا ایسے آنسو کو روک کے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا صرف روئے گا، مجھے نانا کا سلام نہیں دے گا. یہ ہے عزت والا صحابی جس کا نام جابر ہے. یہ قبر امام حسین علیہ السلام کا پہلا مجاور ہے. جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرا سے سنا. بی بی فرماتی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن جی میں مجلس کی ابتدا بھی کرنے لگا ہوں، حدیث کسا بھی پڑھنے لگا ہوں اور اسی میں راز پڑھ کے سلام کر جاؤں. جابر کہتے ہیں عن جابر بن عبداللہ انصاری روی عن فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرا سے سنا. بی بی کہتی ہے کہ فی بعض الایام چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے. حدیث کے ساتھ شروع ہو چکے سرکار. توجہ اب آپ نے پوری فرمانی. آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ حدیث قصہ پڑھی ہے لیکن آپ نے پڑھی ہے عربی کے ساتھ. میں اس کا ترجمہ اور اس کے راز پڑھنے لگا. بی بی کہتی ہے چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے. پہلا حدیث قصہ کا راز یہ ہے جو نبی روز آیا کرتے تھے وہ چند دنوں کے بعد کیوں آئے. جب ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ ان دنوں میں نبی کہاں تھے تو نبی کسی غزوہ میں شریک نہیں تھے، نبی کسی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، نبی مدینہ میں موجود تھے. لیکن 3 دن گھر نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے مدینے پہنچے ہوئے تھے. رسول ان کی میزبانی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. رسول انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے. وہ آیتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. نبی دلیل دے رہے تھے، وہ دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے. رسول 3 دن اپنے گھر نہ گئے. 3 دن مسلسل عیسائیوں کے پاس بیٹھ کے انہیں مذہب کی تبلیغ کرتے رہے. آخر تیسرے دن کی شام آئی. خدا نے کہا میرا محمد اگر یہ آیتیں اور دلیلیں نہیں مانتے ان سے کہہ دے یہ بیٹے لے کے آئیں، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. یہ نساء لے کے آئیں، ہم نساء لے کے آتے ہیں. یہ نفس لے کے آئیں، ہم نفس لے کے آتے ہیں. اب رسول عیسائیوں کے پاس سے اٹھے اور اب زہرا کے دروازے پہ گئے. حدیث کے ساتھ شروع ہو چکی سرکار. اب سیدہ کے دروازے پہ گئے. اب حدیث کے ساتھ کہتے ہیں رسول نے دروازے پہ جا کے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، زہرا مجھے چادر اوڑا، زہرا مجھے چادر اوڑا. بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول کو معاذ اللہ بخار تھا اور بخار کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے مجھے چادر اوڑا. جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا وہ دلیل سنے. کملی والا کہہ رہا تھا کہ زہرا مجھے چادر اوڑا. جس کے بدن پہ 2 چادریں پہلے موجود تھی وہ زہرا سے کہہ رہا تھا زہرا مجھے چادر اوڑا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بدن کمزوری محسوس کر رہا ہے. نبی نے کہا زہرا مجھے چادر دے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ پوچھ رہا ہے کہ رسالت کمزوری کیسے محسوس کر رہی ہے. نبی نے کہا زہرا مجھے چادر اوڑا. اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہے نہیں، اس نے نساء مانگ لی ہے وہ اس قابل نہیں ہے. اتنا لجپال تھا زہرا کا دروازہ. زہرا کے ایک گھر سے محمد کو سارے رشتے مل گئے. بیٹے بھی زہرا کے گھر سے، نفس بھی زہرا کے گھر سے، نساء بھی زہرا کے گھر سے. اجازت ہے جی آگے حدیث قصہ پڑھیں. بی بی نے اپنی چادر رسول کے بدن پہ دی. رسول نے فرمایا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے. حدیث قصہ کہتی ہے اتنی دیر میں پہلا شہزادہ گھر میں آیا. حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں سرکار. پہلا شہزادہ گھر میں آیا. کون؟ امام حسن مجتبی. اور شہزادے نے گھر میں آتے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ. اما گھر سے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. آپ چپ رہیں بول پڑے. رسالت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی کو سلایا تھا. اما مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی. کل بھائی بی بی نے فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول. حسن نے اجازت لی ماں سے چادر کے قریب گئے. چادر کے قریب جا کر السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ. نانا میرا سلام. چادر کے نیچے سے رسول کی آواز علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی و صاحب حوضی. او میری آنکھوں کی ٹھنڈک،
اور میرے دل و جان کے میوہ، اے حوض کوثر کے مالک، تجھ پہ میرا بھی سلام۔ حسن نے کہا حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ میں حدیث کساء پڑھ رہا ہوں، حدیث کساء رات ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی، چادر کا پلو اٹھا، حسن چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ صحن عزت میں آیا، سوال پھر ہوئی، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اما مجھے بھی کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے فرمایا صرف نانا نہیں، ساتھ بھائی بھی اس چادر کے نیچے ہیں۔ حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے، السلام علیکم یا جدی رسول اللہ، نانا میرا سلام ہو۔ آواز آئی علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل و جان کے میوہ، تجھ پہ میرا سلام۔ اب جتنے حسین کے نوکر بیٹھے جو سیدہ کے دروازے پہ خیرات مانگنے کے لیے آئے، جب رسول نے چادر کے نیچے سنا کہ یہ آواز حسن کی نہیں، یہ آواز حسین کی ہے، تو اب نبی نے لقب بھی بدل دیا۔ آواز آئی یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا جسے اللہ شفاعت کا حق دے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شفاعت کا حق دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ حل اتعذرنی لی ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ مولا حسین نے اجازت مانگی، رسول نے اجازت دی، چادر کا پلو اٹھا، حسین چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، یہ صاحب منبر سلونی صحن میں آ گیا۔ کن پہ اختیار رکھنے والا، نظام کائنات کو اپنی انگلی کی جنبش سے چلانے والا امیر گھر پہ آیا۔ پھر بھی آ کے امیر نے سیدہ سے پوچھا، سیدہ یہاں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے فرمایا صرف رسول نہیں، ساتھ دو بیٹے بھی اس چادر کے نیچے ہیں۔ علی آئے، اجازت مانگی، چادر کے نیچے گئے۔ یہاں تک میں نے وہ حدیث کتاب پڑھی جو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اب میں یہاں ایک سوال کرنے لگا ہوں، جس نے سب سے پہلے آ کے رسول کا پوچھا تھا نام اس کا حسن تھا۔ یہ وہی شہزادہ ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑتا ہے، جسے فرش پہ بیٹھ کے عرش نظر آتا تھا، اسے اپنے صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ دوسرا شہزادہ حسین آیا، وہ بھی پہلے سیدہ کے پاس گیا، سیدہ نے بتایا تو پھر رسول کے پاس گیا۔ علی پہلے زہرا کے پاس آئے، زہرا نے بھیجا تو رسول کے پاس گئے۔ یہاں سے دو نتیجے نکلتے ہیں کہ رسول تک پہنچنے کے لیے بطول کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہاں پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تین اماموں نے آ کے زہرا سے رستہ پوچھا ہے۔ حسن امام ہے، حسین امام ہے، علی امام ہے۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ تو زہرا، تین حجتوں کو رستہ دکھائے۔ وہاں ہے نانا۔ اب یہاں پہ آپ نے حدیث کے ساتھ سنی جو میں نے پڑھی، ابھی حدیث کے ساتھ ممبر پہ لے کے آؤ، ان میں سے ایک بھی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ امام حسن آئے اجازت، حسین آئے اجازت، علی آئے اجازت۔ اٹھے مجمع سے ایک بندہ جس نے کسی کتاب سے یا ممبر سے سنا ہو کہ جب مولا حسین رسول کے پشت پہ بیٹھے تھے، تب جا کے کاندھا پکڑ کے ہلا کے پوچھا تھا کہ نانا اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں؟ کسی کتاب سے ثابت کرو حسین اجازت مانگ کے پشت پہ بیٹھے ہو، نماز میں بغیر اجازت کے، چادر زہرا میں اجازت مانگ کے، پھر اب فتوے کی دکان کھلے تو کھلے۔ میرا تو یہی عقیدہ ہے، وہ نماز کبریا تھی، یہ حجاب کبریا، وہ اللہ کی عبادت تھی، یہ اللہ کا راز تھا۔ یا امیر اللہ، چلے جی آگے حدیث قصہ پڑھیں جی۔ 5 چادر کے نیچے آگے بطرف الکساء و اوما ید علی من السماء، رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھایا۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، وہ نہیں، یہ وہ نہیں، یہ انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے۔
खासती, ये मेरे खास हैं। हामती, लहमुहुम लहमी, दमुहुम दम्मी, युअलमुनी मा युअलमुहुम, यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम, अना हरबुन लिमन हरबहुम, व सिल्मुन लिमन सलमहुम, व अदुव्वुन लिमन आदाहुम, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। ये सिर्फ मेरे ही नहीं, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है, इनका जिस्म मेरा जिस्म है। अगली सतर अकीदा खुल के पढ़ देना, हदीसे की सामने जुमला न हो मैं गर्दन का लहू देता हूं। नबी ने देखा मेरे अल्लाह मैं हर उससे दोस्ती रखूंगा जो इनसे दोस्ती रखे, हर उससे दुश्मनी करूंगा जो इनसे दुश्मनी करे। अब पता चला रजी अल्लाह नबी की सोहबत में बैठ के नहीं बनता, बतूल को राजी करने से बनता। जो इसको दोस्त रखे मैं इसे दोस्त रखूंगा, जो इनसे दुश्मनी करे मैं इनसे दुश्मनी करूंगा। फजअल सलवातका व बरकातका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम। तू इन पे सलवात पढ़, तू इन पे रहमत भेज, तू इन पे दरूद भेज, क्योंकि ये मेरे हैं। नबी इतनी मोहब्बत में भर गए कि नबी ने कसीदा पढ़ दिया। नबी ने कहा ये सब कुछ इनका मेरा ही है, खून मेरा, गोश्त मेरा, जिस्म मेरा, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। जब नबी ने फर्श पे बैठकर ना ये मेरे हैं, अर्श पे तौहीद को भी जलाल आ गया। इससे पहले उसने 87 कसमें खाई, और जब भी कसम खाई चीज की खाई, तीन की कसम, जैतून की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, शहर की कसम। आज अल्लाह को भी जलाल आ गया। फरमाया वब इज्जत व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम। इन्नी में खलक़्तु समाअन मबनिय्या वला अर्शन मुदहिया वला शमसन मज़िया वला कमरन मुनीरा वला फलकन यदूरा वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी। तू कहता है ये तेरे हैं, सुन, अगर ये ना होते ना जमीन होती, ना आसमान होता, ना सूरज होता, ना चाँद होता, ना दरिया में रवानी होती, ना समुद्र में तुग़यानी होती, ना बादल में शोर होता, ना हवा में शोर होता। फर्श में मोहम्मद कह रहा था मेरे है, अर्श पे खुदा कह रहा था मेरे है। रसूल ने कहा फिर एक काम करते हैं, दुआ मैं करता हूँ, वादा तू कर ले। फरमाया दुआ कर। नबी ने हाथ अल्लाहुम्मा वअलमन वअलहु वआदमन आदहु, तू भी उससे दोस्ती रखना जो इनसे दोस्ती रखे, उनसे दुश्मनी रखा जो उनसे दुश्मनी रखे। अब पता चला जो इनसे दोस्ती करे अल्लाह मोहब्बत करता है, जो इनसे दुश्मनी करे अल्लाह लानत करता। हर उससे दोस्ती रखना। खुदा ने कसम दी अपनी इज्जत और जलाल की, ये जमीन का कलीन बिछा है तो इनके लिए, ये आसमान का शामियाना है तो इनके लिए, ये सूरज की कंदील चल रही है तो इनके लिए, ये सितारों पे रोशनी है तो इनके लिए। चले मैं यहां पे एक मिसाल दे देता हूं। अभी यहां पे कोई बंदा आए, यहां कलीन बिछे हुए, यहां पे शामियाना लगा हुआ है, यहां मिंबर सजा हुआ है, यहां अलम बुलंद है, यहां जाकरीन तशरीफ फरमा है, यहां मोमिनीन बैठे। कोई बाहर खड़ा होकर पूछेगा ये सब क्यों है, तो कोई कहेगा आज मजलिस है। ऐसा ही है जी, मिंबर मजलिस की वजह से, शामियाना मजलिस की वजह से, कालीन मोमिनीन जाकरीन। वही बंदा कल यहां पे आए, न शामियाना, न कलीन, न मिंबर, न मोमिन, वो कहेगा वो सब कुछ कहां गया। उसे कोई बताएगा वो सब कुछ था मजलिस के लिए। अब भी आप बात ना समझे तो आपका मुकद्दर, वो सब कुछ था मजलिस के लिए। मजलिस खत्म, इंतजाम खत्म। मेरे मालिक तूने कसम खाई है अपनी कि ये जमीन इनकी वजह से बिछाई है, ये आसमान इनकी वजह से बुलंद किया है, ये सूरज इनकी वजह से जलाया है। तो अगर ये दुनिया से चले गए, जमीन लपेट, आसमान गिरा, सूरज बुझा दे, चांद वापस ले जा, जब ये ही नहीं तो फिर ये सारा इंतजाम क्यों है। आवाज आई गुस्ताख ना मारे, ये थे नहीं ये हैं। कौन कहता है ये थे, ये हैं। अभी भी कोई मोहम्मद बैठा है जिसने अर्श रोका हुआ है, जो फर्श को लिपने नहीं दे रहा, जो सूरज को बुझने नहीं दे रहा, जो चांद को जाने नहीं दे रहा। आज भी कायनात का निजाम जो उंगली के इशारे से चला रहा है। या रसूल अल्लाह,
اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اسی محمد کے انتظار میں، یہ قوم جو مجلسوں میں بیٹھتی ہے یہ بیٹھتی ہی انتظار کے لیے، اور ہمیں فخر ہے کہ جب ہم اپنی مجلس کا اشتہار چھپواتے ہیں تو ہم اس پہ لکھتے ہیں زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد۔ ہم آئے نہیں بلائے گئے ہیں، ہم بیٹھے نہیں ہم بٹھائے گئے ہیں، ہمارا تھا نہیں ہمارا ہے۔ برباد وہ ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ اس ذکر کا وارث کل بھی زندہ تھا، اس ذکر کا وارث آج بھی زندہ ہے۔ ہم عزاداری کو برپا نہیں کرتے، عزاداری ہمیں بچا کے رکھتی ہے۔ ہم امام بارگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، امام بارگاہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ حسینیت ہماری وجہ سے نہیں، ہم حسینیت کی وجہ سے۔ جنگلوں میں رلی ہیں محمد کی بیٹیاں، بازاروں میں گئی ہیں رسول کی بیٹیاں، امت نے بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے۔ اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے، شام تک یہ عزاداری کا قافلہ چلے گا۔ ذاکرین کی ایک طویل فہرست آپ کے سامنے نوکری دے گی۔ شام کو بانی مجلس مطمئن ہوگا، وہ مطمئن ہوگا کہ میرے اشتہار میں جتنے نام تھے وہ سارے لوگ پہنچ گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس بانی مجلس کو اس بات پہ بھی فخر کرنا ہے کہ اس مجلس میں کوئی آیا یا نہیں آیا۔ ایک وہ بی بی آئی تھی جو آئی بھی سب سے پہلے تھی، جو گئی بھی سب کے بعد ہے، اور وہ مجمع میں سے کسی کا نعرہ بھی نہیں سن رہی تھی، اسے کسی خطیب اور ذاکر کی تقریر سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے، وہ صرف اس لیے بیٹھی تھی کوئی حسین کو روئے۔ تیری آنکھ سے ایک آنسو آئے وہ اپنے رومال میں لیتی ہے، رومال میں لے کے مجلس ختم ہوتی ہے، وہ سیدھی کربلا جاتی ہے، کربلا جا کے حسین کی قبر پہ کہتی اٹھ حسین میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئے۔ یہ دل سے جو آنسو نکلتا ہے یہ تکلیف سے نکلتا ہے۔ تکلیف کی وجہ محبت ہوتی ہے، محبت ہو تو درد، درد ہو تو آنسو۔ تمہارے آنسو اس بات کے گواہ ہیں کہ تمہیں آل محمد سے محبت ہے۔ فضیلت پہ چہرہ خوش، اسی لمحے مصیبت پڑھو تو آنکھ سے آنسو، زبان سے ہائے۔ مسلمانوں نے سیدوں کے گھر کا اتنا نقصان کیا، انہوں نے اولاد رسول کا قبرستان بھی ایک نہیں بننے دیا۔ بیرون ملک بھی بندہ تجارت کی غرض سے گیا ہو، کاروبار کی غرض سے گیا ہو، اللہ نہ کرے پردیس میں موت آ جائے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری میت میرے وطن جائے۔ دفن ہونا لوگ پردیس میں پسند نہیں کرتے، وہ کہتے دفن وہیں پہ ہوں گے جہاں آبائی قبرستان ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے باپ کے پہلو میں جگہ مل جائے، ماں کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ آئیو مسلمانوں، تم نے کیسا اجاڑا محمد کا گھر۔ رسول کا کوئی بیٹا کربلا میں، کوئی کاظمین میں، کوئی سامرا میں، کوئی مشہد میں، کوئی بیٹی شام میں، ایک رلتی رلتی لاہور تک پہنچ گئی۔ خواہش ان کی بھی تھی باپ کا پہلو نصیب ہو جائے، امت نے تیروں سے جنازے واپس کر دیے، سیدوں کا قبرستان ایک نہیں بننے دی۔ رل گئی رسول کی بیٹیاں۔ شہادت حرف آخر پہ جو پڑھے گا وہ پڑھے گا۔ دو درد پڑھوں میں آپ کا سلام کروں۔ علی کی بیٹی مدینے سے گئی تھی تو بڑی عزت کے ساتھ، ہاشمیوں کا گھیرا، زینب کے اونٹ کے دائیں عباس کا گھوڑا چل رہا تھا، بی بی کی اماری کے پیچھے پیچھے حسین کا گھوڑا، بائیں طرف علی اکبر کا گھوڑا۔ جرت نہیں تھی کسی کی وہ علی کی بیٹی کی اماری کی طرف بھی دیکھتا۔ یہ مدینے سے چلی تو بطول تھی، اسی سطر پہ اندازہ ہو جائے گا مجمع میں کہاں سید بیٹھا ہے۔ یہ مدینے سے چلی تو بطول تھی، یہ مکے پہنچی تو جانشین رسول بن گئی، یہ کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، یہ شام میں غریباں کی ایک رات عباس بن گئی، یہ 11 محرم کو پھر علی بن گئی، یہ کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام گئی، اسے 72 بازاروں سے گزارا گیا، اسے 144 گلیوں میں روکا گیا،
اسے 288 موڑوں پہ مارا گیا، اسے 9 بار شرابی کے دربار میں بلایا گیا، اسے 1 سال رسیوں میں بند کر کے بغیر چھت والے زندان میں رکھا گیا۔ یہ شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، یہ مدینے سے رہا ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے اجڑ کے آ گئے مدینے سید۔ بی بی نے رو کے کہا سجاد، بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ عالمہ غیر معلمہ تھی، اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف، جانتی تھی یہ مدینہ ہے۔ ہاں جو کتابوں میں ایک لفظ ملتا ہے وہ بھی جملہ رونے والا ہے۔ بی بی نے رو کے سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں میں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کہتی میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا ہے، میں 28 رجب کو گئی تھی، میں عباس کے پہرے میں گئی تھی۔ سجاد میں مدینے کی بیرونی دیواروں سے واقف نہیں، سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں مدینہ ہے۔ میرا سید الساجدین تھکا ہوا پور لے کے بیٹھ گیا۔ بشیر نے مدینے میں منادی کروا دی کہ سید اجڑ کے واپس آ گئے۔ اٹھی اکبر کے حصے کی بہن، وہاں گئی جہاں غازی کی ماں بیٹھی تھی، رو کے کہتی اماں سردار واپس آ گئے، دروازوں کے تالے کھلنے لگے، میں استقبال کے لیے جا رہی ہوں۔ بی بی نے ماں زہرا والی چادر لی، کنیزوں نے لیا سغرا کو ہلکے میں۔ سجاد نے مدینہ شہر سے سغرا کو نکلتے دیکھا، مولا اس رستے میں آ کے بیٹھ گئے جو رستہ مدینہ آبادی سے آتا تھا۔ مولا باکر جناب سجاد کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں حالت نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید ہوں، اشارہ دوں گا تم وضاحت سمجھ لینا۔ چلتے چلتے بی بی سغرا تھوڑے سے فاصلے پہ تھی، ایک کنیز کی آواز ہے بی بی رک، رستے میں کوئی مسافر بیٹھا ہے، مجھے اسے اٹھانے دے۔ وہ کنیز چلتی چلتی مولا سجاد کی پشت پہ آئی، پشت پہ آ کے کہتی مسافر رستہ چھوڑ، ہمارے شہنشاہ کی بیٹی آ رہی۔ مولا سجاد کی آواز آئی مدت کے بعد اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، مجھے میرے پیروں کے زخم اٹھنے نہیں دے رہے، اگر تو اپنی بی بی کو پیچھے سے گزار لے تو میں ہاتھوں کا پردہ کر لیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، کنیز دے کہتی کیسے گزارو، تجھے نہیں پتا وہ عباس کی بھتیجی، عباس کا نام آنا تھا۔ سجاد کے ہاتھ فوراً زمین پہ آئے، رو کہتے اب تو نے نام ہی اس کا لے لیا، مجھ میں اٹھنا واجب ہو گیا ہے۔ ادھر سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا بی بی سغرا کی پیچھے سے کنیز کو آواز آئی واپس آ، بیٹھا رہنے دے، اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا ہے۔ یہ بولا تو مجھے میرا سجاد یاد آ گیا ہے۔ جناب سغرا بھائی کے پیچھے سے چپ کر کے گزری ہے، ساتھ میں قدم پہ گئی تھی اکبر کے حصے کی بہن۔ جناب باکر نے باپ کا ہاتھ ہلایا، رو کہتے بابا کربلا سے لے کے مدینے واپس آ گئے، باکر نے تجھے ایک سوال نہیں کیا، آج مجھے اتنی اجازت دے میں پھپھی کو جا کے بتاؤں جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے، یہ کوئی مسافر نہیں ہے، یہ تیرا سجاد ہے۔ ادھر جناب باکر کو اجازت ملی، جناب باکر گئے، پھپھی کے دامن پہ ہاتھ ڈالا، بی بی نے مڑ کے دیکھا حالت کیا ہے، پھٹا ہوا کرتا ہے، سر پہ سفروں کی ریت ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، ہاتھوں میں رسیوں کے نیلے داغ ہے۔ بی بی سغرا دیکھ رہی بچے کسی چیز کی ضرورت ہو تھوڑی دیر بعد میری حویلی آ جانا، جو تجھے چاہیے میں تجھے دے دوں گی۔ رو کے کہتا پھپھی مجھے پہچان، پھپھی کا نام آنا تھا۔ سغرا زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے مجھے پھپھی کہنے والا تو کوئی سجاد کا باکر ہے؟ رو کے مجھے پہچان، میں تیرا باکر ہوں۔ بی بی تڑپ کر اگر تو باکر ہے بتا تیرا بابا سجاد کہاں ہے؟ رو کے جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے وہی تو تیرا سجاد ہے، مجھے حسین کی ذری کی قسم ہے۔ سغرا روتی ہوئی سجاد کے قریب آئی، سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے قریب میں بعد میں پوچھوں گی اکبر آیا کہ نہیں آیا، حسین آئے یا نہیں آئے، مجھے صرف اتنا بتا تجھے جوان بھیجا تھا، تیری کمر کیوں جھک گئی، تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ سجاد کی آواز ہے الشام الشام الشام، سغرا مجھے شام کے موڑ کھا گئے، مجھے شام کی گلیاں کھا گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و